السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ختم نبوت کے عنوان سے ایک بہترین بیان سناتا ہوں۔ ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی سورہ احزاب سے ثابت ہے۔ چلیے دوستو، ہم سب مل کر اس بیان کو غور سے سنتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح بخاری جلد اول میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک سے بڑا لطف اور پیار کا تعلق ہے، کیونکہ یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں، اور قبیلہ دوس وہ قبیلہ ہے جو اکٹھا مسلمان ہوا تھا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ، روایت موجود ہے امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد میں اس روایت کو جگہ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں فرماتے تھے، میری قوم کا نام لے کر اللہ کے رسول مجھے بلاتے، اور مسجد میں ایک مرتبہ میں نہ ملا تو فرمایا، لوگو من احس الفتى الدوسیہ، فرمایا قال به ثلاث مرات، فرمایا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے میری قوم کا نام لے کر کہا۔ ایک قبیلہ دوس کا دوسی نوجوان ابھی یہاں گھوم رہا تھا، کسی نے دیکھا تو اسے مجھ تک بلائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سعادت ہے ختم نبوت پر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں باول نگر کے غیوروں حضرت ابو ہریرہ نے وہ واقعہ بتایا، سمجھایا، سنایا اور حدیث میں روایت کرایا ہے، جس سے آپ کے اور میرے عقیدے کی بنیاد ہے، عقیدے کی بیس ہے، عقیدے کی تشریح ہے، عقیدے کی وضاحت ہے، عقیدے کی ایکسپلینیشن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ہم صحابہ کرام جمع ہیں اور ہم یوں بیٹھے ہیں جیسے 14ویں چاند کے ارد گرد ستاروں کو جھرمٹ ہوتا ہے۔ مدنی کریم علیہ التحیت و تسلیم موجود ہیں۔ سرکار نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا تھا تو اس سے پہلے ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ ہم نے کہا بہت اچھا واقعہ، جب واقعہ مکمل ہوتا ہے رسالت مآب علیہ السلام ہمیں عقیدے کی بات سناتے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، لوگو ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ويتعجبون له ويقولون اللہ وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ حضور پاک فرمانے لگے، لوگوں میں تمہیں ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جس کے بڑے سے دوست تھے، بہت سی اس کی فرینڈشپ تھی۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو کہا، لوگوں میں نے ایک گھر بنایا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ اس بندے نے جب گھر بنایا، گھر بڑا خوبصورت، صحن بڑا خوبصورت، برآمدہ بڑا پیارا اور اس کے کمرے بڑے خوبصورت، اس کی بالکونیاں بہت اچھی، اس کے ساتھ اس کا ڈریسنگ روم جو پوری ترتیب میں ایک محل چاہیے، ایک گھر چاہیے، ایک قصر اور ایک کوٹھی چاہیے، اس کی تمام لوازمات کے ساتھ۔ حضور پاک نے فرمایا اس بندے نے اپنے گھر کو آراستہ پیراستہ کیا، خوبصورت بنایا اور ہر قسم کی فیسلٹی اور سہولتوں سے فیسلیٹیٹ کیا، اور پھر اپنے دوستوں کو کہا، آؤ میں تمہیں وزٹ کراؤں، آؤ میں تمہیں دورہ کراؤں، آؤ میں تمہیں اپنی کوٹھی دکھاؤں، بنگلہ دکھاؤں، گھر دکھاؤں، مکان دکھاؤں، آؤ میری محنت کو دیکھو، میں نے کیسے اپنا گھر بنایا، میرے کمرے کیسے، برآمدہ کیسا، میرا صحن کیسا، بالکونی کیسی، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ فرمایا لوگوں اسی طرح آؤ سنو، میں مثال دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام بڑی ٹکٹکی نگاہ سے اللہ کے رسول کے چہرے اقدس کو پڑھ رہے تھے۔ حضور پاک فرمانے لگے، وہ شخص اپنے دوستوں کو اپنے گھر لایا اور گھر دکھایا اور ایک ایک جگہ گھمائی، برآمدے سے لے کر کمرہ، کمرے سے لے کر صحن، صحن سے لے کر بالکونیوں تک ایک ایک جگہ
دکھایا, گھمایا, پھرایا, دوست بڑے خوش ہوئے, بہت اچھا گھر, بہت اعلیٰ گھر, بہت بہترین گھر, اس جیسی کوٹھی تو کوئی نہیں, یار تو نے واہ واہ بنایا ہے. لیکن دوستوں نے چلتے ہوئے, تعریف کرتے ہوئے, باتیں بتاتے ہوئے, توصیف کرتے ہوئے ایک اعتراض کیا, ایک سوال کیا, ایک اشکال لائے, ایک بات پوچھی, اور وہ بات کیا تھی؟ سب دوستوں نے کہا بھیا تو نے گھر تو بہت اچھا بنا دیا, کمی کوئی نہیں, اعتراض کوئی نہیں, نکتہ کوئی نہیں, اشکال کوئی نہیں, لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی, ایک سوال سمجھ نہیں آتا. اس نے کہا سوال کیسا؟ میں نے تو سارا گھر دکھایا, بتایا, سنایا اور پورا وزٹ کرایا, اب بتاؤ تمہیں سوال کیا پوچھنا؟ انہوں نے کہا پورا گھر مکمل, لیکن ایک جگہ باقی ہے, گویا ایک اینٹ کی جگہ, ایک خالی سپیس ہے, گنجائش ہے, یہ جگہ کیوں نہیں بنائی؟ اس نے کہا بتاؤ اگر یہ مکمل کر لوں پھر اعتراض ہوگا. کہا جی نہیں, اعتراض ڈھونڈتے رہے نہیں ملا, سوال ڈھونڈتے رہے نہیں ملا, اشکال لاتے رہے نہیں ملا, اس کو ہم نے دیکھا ہر طور سے کمپلیٹڈ, لیکن یہ ایک جگہ کنسٹرکشن باقی ہے, ایک جگہ تعمیری کام باقی ہے, یہ ہو جائے گھر پورا مکمل, کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا پھر اگر یہ پورا کر لو, کہا گھر پورا. حضور نے فرمایا لوگو آؤ تو میں بتاتا ہوں, ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی, اور میری مثال ختم نبوت والی, مجھ سے پہلے انبیاء کی جاری نبوت والی مثال دیکھنی ہو کمثل رجل, اس شخص کو دیکھو بنا بیتا, جس نے اپنا گھر بنایا, فاحسنہ واجملا, خوبصورت بنایا, حسن دیا, جمال دیا, پیارا بنایا, الا موضع لبنا, ایک جگہ کنسٹرکشن نہیں کی, ایک جگہ تعمیر نہیں کی, سب کچھ مکمل ہو گیا. تو یہ حضرت آدم آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت نوح آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت شیش آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت دانیال آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت ابراہیم آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت اسماعیل آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت یعقوب آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت یوسف آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت زکریا آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت یحییٰ آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت دانیال آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت الیاس آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت یسع آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت موسیٰ آئے, نبوت کا گھر بنا, حضرت عیسیٰ آئے علیہم السلام, نبوت کا گھر بنتا چلا گیا. فانا اللبینا, آخر میں آیا تو وہ اس جگہ کنسٹرکشن میرے رب نے اس موقع پہ تعمیر نبوت کے گھر کی میرے اللہ نے مکمل کر دی. وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ, اسی لیے انبیاء کے گھر میں آخری تعمیر میں ہوں, میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کہانی حضور پاک کی زبانی. اور میرے دوستو, رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت یوں بیان فرمائی ہے. میں نے کہا یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس پر کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے, کوئی بات سمجھ نہیں آئی. نہیں نہیں میرے بھائی, وہ کوئی بات رہی نہیں ہے جسے محبوب مصطفیٰ نے سمجھایا, بتایا, سنایا. میرے بھائیو, آپ اور ہم کل قیامت میں اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس مالی قوت بھی تھی, جانی قوت بھی تھی, اوقات کی طاقت بھی تھی, صلاحیت بھی تھی, ہم نے ختم نبوت پہ کتنا پہرا دیا؟ بس یہ ذہن میں, یہ ہر بندے کے لیے سوچنے کی بات. ختم نبوت پر کورس کیجئے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پہ کام کرنے والی تنظیموں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ان کے پاس آئیے, کورسز کیجئے, دلائل سمجھیے, اور دلائل, فضائل, مسائل یاد کر کے امت پہ ختم نبوت کا کام کیجئے. میرے دوستو, تم جس فیلڈ سے ہو, آپ اسکول کے اساتذہ ہیں تو اساتذہ فیڈریشن میں کام کیجئے. آپ بزنس کمیونٹی سے ہیں تو آپ تاجروں میں کام کیجئے.
آپ قلم کار اور صحافی اور پترکار ہیں تو آپ کو اخبارات اور قلم میں کام کرنا چاہیے. اور اگر آپ میڈیا ورکر ہیں, اینکر پرسن ہیں, آپ کے ہاتھ میں کیمرہ بولتا ہے, تو تمہیں اس میدان میں ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہوگا. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تحت اس کام کو لے کر جائیں گے. آپ مرد ہیں, آپ عورت ہیں. میں اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی اس تاریخ میں اپنا اسلامی اور اخلاقی فریضہ میں اپنا حق ڈالیے, اپنا حصہ ڈالیے. میرے دوستو, جب آج رات آپ سونے لگے, جب بستر پر آپ نے نیند کرنی ہو اور سورۃ الملک آپ پڑھ چکے ہوں, کیونکہ رات کو سورۃ الملک پڑھیں تو قبر کا عذاب سے اللہ بچا لیتے ہیں. سونے لگے تو اپنے دل سے 5 منٹ نکال کے ایک سوال پوچھئے کہ 9 سے 10 گھنٹے کا سفر کر کے مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا تھا. وہ 9 گھنٹے اپنی خطابت جتوانے پہ آیا تو رب لعنت کرے اس سفر پہ. میں اپنا نام منوانے آیا تو فائدہ, اس راستے میں ایکسیڈنٹ لگے. مجھے بتائیں 9 18 گھنٹے میری واپسی کے آنے جانے کے بنیں گے. 18 گھنٹے میں اپنی ذات کے لیے آؤں, ایکسیڈنٹ لگے, کیا منہ دکھاؤں گا کل قیامت میں رسول اللہ کو؟ اپنی ذات منوانے گیا تھا. لعنت اس معاملے پہ جو اس میں دین کا دخل نہ ہو. تو یہ اپنی ذات کے لیے سفر نہیں ہے, اور رسول اللہ کی ذات کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہے. حضور پاک کی ختم نبوت پر پہرے کے لیے آیا تھا, تو کیا ہمیں دعوت دے گیا ہے. اور اگر آپ کا دل کہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور آپ نہیں کر رہے تو فکر مند ہو جانا. یہ میں آپ سے اب وعدہ نہیں لیتا, مجھے ابھی آپ بے شک کہہ کر جواب نہ دیں, آپ اپنے پاس جواب سنبھال کے رکھیں. رات کو سوتے وقت اگر آپ کا دل حضور پاک کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کی آواز دے تو اس دل کی آواز کو ٹھکرانا نہیں, اس دل کی آواز کو نہ ٹھکرانا. آپ کے اور میرے سینے میں بھی تو ایک مفتی موجود ہے نا. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں, لوگوں اگر تم مولوی نہیں بن سکے, عالم نہیں بن سکے, تو اپنے بچوں کو بناؤ. اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہو تو خود کو کسی نہ کسی درجے میں دین کی خدمت میں خادم بنائیے. تم آفس کا کام کرو, تمہیں کون روکتا ہے؟ تم کاروبار کرو, تمہیں کون روکتا ہے؟ لیکن دین کے لیے خود کو یا اپنی اولادوں کو لگائیے. آج صرف دنیا پر نہ بیٹھیے, پیسہ 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 کمانے میں ہم نے زندگی لگا دینی ہے. اور اللہ کے بندے, ہم اس ہزاروں سال کی کائنات میں 80 اور 70 اور 90 سال کی عمر لے کر آتے ہیں. ہزاروں سال کی کائنات میں, لاکھوں سال کی کائنات میں 70-80 سال لے کر ہم مہمان کے طور پہ آتے ہیں. مہمان گھر بنانے نہیں آتا, مہمان جی لگانے نہیں آتا, مہمان جسٹ فار دا ٹائم پاسنگ وہ گزرنے آتا ہے, جسٹ فار دا وزٹنگ وہ گھومنے آتا ہے. وہ اپنے اصلی گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کعبہ کی تیاری کر لو. آج ہم بیٹھے ہیں, 12 فٹ اونچی چھت ہے, سانس چل رہا ہے, وینٹیلیشن کے لیے سسٹم موجود ہے, پنکھے لگے ہوئے ہیں. قبر 6 فٹ زمین کے نیچے ہوگی. وہاں آپ کے سینے سے آپ کے سر کے اوپر لگی ہوئی جو چھت ہوگی زمین والی, 1-1.5 فٹ کے فاصلے سے زائد نہیں ہوگی. وہاں وینٹیلیشن کا سسٹم بظاہر دنیا میں باہر نہیں ہوگا. وہاں آواز بھی دیں گے تو نہیں کھلے گی, اور اگر کوئی جگہ کھلی رہ گئی کہیں گے اس کو بھی بند کر دو. جو دنیا والے وہ ظالم ہیں, اسے بھی بند کر دو. آپ کے کمائے ہوئے پیسے پر آپ کی آنکھ بند کرنے کی دیر ہے, وہ آپ کا نہیں رہے گا, لڑائیاں پڑ جائیں گی. آپ کی بیوی بیوہ بن جائے گی. اگر جوان ہوئی تو اس سے کسی اور نے تمہارے بعد نکاح کر لینا ہے. تمہاری اولاد ہے, تمہیں نہیں پتہ نہیں اس طرح یاد کریں گی جیسے یاد کرنے کا حق ہو. یہ تو اپنی اولاد کی بات کرتا ہوں. تمہاری 1 سے 2 نسلیں گئی نا تو پردادے کا نام تو آج پڑپوتے کو یاد نہیں ہوتا. ناراض نہ ہونا, میں تمہیں نہیں پوری انسانیت کو بات کر رہا ہوں. مجمع میں یوں کھڑا کرو نا کہ کوئی سے اس مجمع میں
सिर्फ 10 बंदे खड़े हो जाएं जो अपने परदादे का नाम सुनाए, मैं घड़ी गिफ्ट करूंगा। तुम 10 का फिगर पूरा नहीं कर सकते, जस्ट फॉर 10%। 10 बंदे पूरे नहीं कर सकते। क्यों हम अपने दुनिया में अतराते फिरते हैं कि असी बड़ी चीज है, हम बहुत बड़ी चीज है। ये आलम होगा। ये तो मैं दूसरी नस्ल की बात कर रहा हूं। आज 3 सितंबर 2022, जरा 3 सितंबर 1922 में जाइए, यहां कौन बैठा था तुम नाम ही नहीं ले सकते। 100 साल गुजरा तो हशर क्या होगा। और भाइयों, अगर उस कब्र में रोशनी लेनी है, वेंटिलेशन के लिए एसी से ज्यादा कब्र को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत का बागीचा बनाना है। आओ मोहम्मदी वफादार बन जाओ, कल क़यामत में इज्जतों के ताज पहना कर उठाए जाओगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।